السلام علیکم، میں مبشر حسین ایک دفعہ پھر کربلا محلہ امام حسین علیہ السلام اور عباس علیہ السلام کے روضہ مبارک کے پاس کربلا میں ہوں۔ اس ٹائم ایام فاطمہ ہیں۔ اب پچھلے مہینے میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے دکھائی اور اس مہینے پھر آپ کو ویڈیو بنا کے دکھا رہا ہوں۔ پچھلے جو مہینہ تھا وہ جمادی الاول کا تھا اور یہ جو ہے جمادی الثانی کا ہے۔ 3 جمادی الثانی آج شب شہادت ہے، کل صبح جو ہے شہادت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ ایام فاطمہ چل رہا ہے، منگل بدھ تک چلے گا، پھر جمعرات کے بھی ہوگا، پھر جمعے سے ختم ہو جائے گا یہ ایام فاطمہ۔ بالکل جو تیسری شہادت یا آخری شہادت ہے جمادی الثانی کی 3 تاریخ کی۔ آج شب شہادت، صبح شہادت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ کون فاطمہ؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، وہ فاطمہ جن کے دروازے پہ فرشتے بھی اجازت لیتے تھے، وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جن کے بابا کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اسلام دین اسلام پڑھتے ہیں، وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جن پر اگر درود نہ بھیجیں تو نماز قبول نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نماز قبول نہ ہو۔ وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جن کے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر معراج پہ گئے، چپل اتار کے نہیں، چپل پہن کے گئے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چپل اتروا دی گئی تھی اوپر منزل پر پہنچ کر۔ آج 24 نومبر ہے، 3 جمادی الثانی کی شب ہے، شہادت بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا لاکھوں درود و کروڑوں سلام پیش کرے، جنوں انس کے سلام، ہر چیز کا سلام ہو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا۔ آج شب حسنین کے رونے کی رات ہے۔ حسنین کون؟ حسنین حسن حسین، بلکہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اپنی موت سے پہلے، شہادت سے پہلے بول کے گئی تھی، میرا بیٹا عباس، یہ وہ عباس آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، مولا عباس نمدار، میرے بیٹے عباس کا کرتا یہ ان کو دینے کا بول کے گئی تھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، جو انہوں نے خود بنایا تھا۔ تو سمجھے تو 3 بیٹے اسی ٹائم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اعلان کیا گئی، حسن حسین اور عباس علمدار۔ آج حسنین، آج رات و کل صبح جو ہے جناب حسنین کی یتیمی کی رات اور یتیمی کی دن ہوگی۔ جمادی الثانی، 3 جمادی الثانی کل، اور آج ہم جو ہیں کربلا محلہ میں مولا عباس نمدار کے روضہ مبارک کے پاس ہیں۔ سید سلام اللہ علیہ، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے مولا علی علیہ السلام کو کچھ وصیتیں کی تھی۔ ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ یہ ابو الحسن امام حسن کے باپ، بڑے بیٹے، ابھی میری بیٹی کا نام ہے فاطمہ، تو مجھے یہاں پہ عرب میں نام سے نہیں بلایا جاتا، یہاں پہ بڑے بیٹا یا بیٹی کے اس سے بلایا جا کرتا ہے، لقب سے مجھے ابو فاطمہ کے بلاتے ہیں۔ تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے وصیت کی اپنے شوہر علی بن ابی طالب کو، اے ابو الحسن، قیامت تک آنے والی میری نسل کو میرا سلام پہنچا دیجیے گا، جو سید زاد ہے ان کو۔ آج کل تو ہر کوئی سید بن رہا ہے، جس کو شاہ جی بولا وہ سید، جو انڈیا سے آیا وہ سید، کوئی کراچی سے لاہور چلا گیا وہ سید، جو وہاں سے یہاں گیا وہ سید، جو 2 نمبر سید بن رہے ہیں ان پہ لعنت ہو۔ سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس جملے کے ذریعے کیا کہنا چاہ رہی ہیں، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ در حقیقت سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ حقیقت سیدہ سلام اللہ علیہ نے زمانے کے انہوں نے پردوں کے پیچھے انہوں نے دیکھا کہ ان مجلس میں کتنے سادات بیٹھے ہیں، یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جنہوں نے قیامت تک آنے والی اپنی نسلوں کو دیکھا اور فرمایا کہ تم لوگ میری اولاد ہو، دیکھو تو مجھ پر کیا کیا ظلم گزر گیا۔ اندر مجلس ادا ہو رہی مولا عباس علمدار کی روضہ مبارک میں۔ آج ہر جوان و پیر کا فرض ہے کہ وہ ایام شہادت سیدہ سلام اللہ علیہ کرے، روئے، آنسو بہائے، ماتم کرے۔
سر میں ہاتھ مارے، آنکھوں سے آنسو بہائے، یاد کرے اس فاطمہ زہرا سلام علیہ کی جن پر ظلم کیا گیا۔ وہ آگے میں اور آپ کو بتاتا ہوں۔ آج بہت بڑے غم والی رات، بہت بڑے غم والا دن ہوگا۔ صبح 3 جمادی ثانی شب شہادت ہے آج مادر حسن و حسنین کی، جس سے ہم لوگ عاشور 10 محرم امام حسین علیہ السلام کا عاشور بناتے ہیں نا، اس طرح ہمیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کا دن اور منانی چاہیے، سب کچھ بند کر دینا چاہیے، رونا چاہیے، یاد کرنا چاہیے کیا ہوا سیدہ کے ساتھ، کیا ظلم ہوا، یاد کرنا چاہیے ہمیں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ ہمیں یاد کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کوئی عام خاتون نہیں تھی، وہ خاتون جنت ہے، وہ رسول خدا کی بیٹی ہے۔ آج بہت بڑا غم کا دن ہے۔ ہم اپنی ماں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ مادر جنت ہے، خاتون جنت ہے، اس سے تو بہت یاد ہونا چاہیے، یہ بہت غم منانا چاہیے۔ ہائے میرے مولا جان، یہ مولا عباس، السلام علیکم ابو الفضل عباس رمضان باب الحاج مولا جان، ہم باب قبلہ میں کھڑے ہیں، یہ باب قبلہ ہے۔ بس جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں۔ یہ اس ٹائم باب قبلہ میں کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ لوگ ادھر ادھر ہیں، چلنا پھرنا مولا حسین السلام کا روضہ سامنے ہے۔ اعتراض کیا گیا یہ کیسے ممکن ہے پورا مدینہ صحابہ سے بھرا ہوا اور بنت رسول پر تشدد ہوتا رہے اور کوئی دفاع کے لیے بھی آگے نہ بڑھے۔ اعتراض ہوا پورا مدینہ صحابہ سے بڑھا ہو، کوئی آگے نہ بڑھے۔ درویش کی نم آلود آنکھیں اٹھیں اور صرف اتنا پوچھا، درویش بھی بننا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کی بیٹی بڑی مسجد میں پکارتی رہے کہ مدینے والوں میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، مدینے والوں میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں۔ سنیں آپ لوگ، مدینے والوں میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، مدینے والوں میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مدینے والوں میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں۔ بھائی احترام کر لو، خدا کا واسطہ یاد کر لو رسول کو۔ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی، اور صحابہ سے بڑی مسجد میں نبی کی بیٹی روتے ہوئے خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے، کوئی اشک شوئی کے لیے بھی آگے نہ بڑھے۔ اللہ اکبر، کیا جملے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ سوچیں یہ کیسے ممکن ہے؟ علی جیسا مجاہد مدینہ میں اپنی بھرپور جوانی کے 25 سال خاموشی سے گھر میں گزار دیے، اور نہ اس کے بیٹے کسی جنگ میں امت کو نظر آئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ اکبر۔ یا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، میں گناہ گار انسان، میں امتی آپ کا، یا اہل البیت، یا اہل یاسین، یا اہل البیت، سلام آپ پہ صبح شام۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ علی مدینہ شہر رسول چھوڑ کر کوفہ چلے جائے اور بصرہ میں داماد رسول علی سے جنگ لڑتی، اسی رسول کی بیوی میدان جنگ میں جمل نشین دکھائی دے۔ میں جمل کے مقام میں بھی گیا ہوں، اور مدینہ جنت البقیع بھی گیا ہوں، رسول خدا کی مدینہ بھی گیا ہوں، سب دیکھا میں نے۔ بہت سے منظر میں نے مدینہ میں دیکھے، دبئی میں جب تھا وہاں دیکھے، عراق میں ہوں تب دیکھے، بہت ساری چیزیں دیکھی۔ یہ کیسے ممکن ہے مدینہ عاشقان رسول صحابہ سے جھلک رہا ہو، اور اسی رسول کے بیٹے حسن
کو نانا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیا جائے اور تیروں سے جلنی جنازہ قبرستان کی بجائے گھر واپس لانا پڑے۔ اور پوچھنے والے نے یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کا چھوٹا نواسہ حسین بڑے مدینے اور حاجیوں سے بڑے مکے سے کربلا چلا جائے اور کوئی اس کا ساتھ نہ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی کا نواسہ اپنے 6 ماہ کے شیرخوار کے لیے 2 گھونٹ پانی کا سوال کرے اور جواب میں معصوم اصغر ہے۔ 6 ماہ کے شیرخوار کے لیے 2 گھونٹ پانی کا سوال کرے اور جواب میں معصوم اصغر کا گلا تیر میں پور کر دیا جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کے نواسے کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں اور امت اس قاتل یزید کی بیعت کے لیے بےتاب نظر آئے؟ ابو بکر اور عمر جو اول اور ثانی، ابو بکر اور عمر کی بیٹیوں کی تو کسی نے چادریں نہیں چھینی، یہ علی و زہرا کی بیٹیوں سے کیا عداوت تھی؟ امت کو پتہ یہ کیسے ممکن ہے کہ امت رسول اللہ کی ہو، ریاست لا الہ الا اللہ پر قائم ہو، مگر رسول کی نواسیاں اسی لا الہ الا اللہ پر کھڑی ریاست میں اللہ اکبر۔ ایسے جملے کہ کیا پڑھوں میں؟ یہ کیسی امت؟ آج بھی آپ دیکھیں کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم تو علی ولی نے بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ یہ کیسی امت؟ بھائی میں ایسے تو نہیں پڑھا جا رہا، جتنا پڑھا گیا بس بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ میں خود اس ٹائم کربلا محلہ میں ہوں، شب شہادت کل پھر ہم دن گزاریں گے یہاں پہ۔ 2025 ہے اور جماعت الثانی ہے، ہم کربلا محلہ میں ہیں اس ٹائم۔ بہت ظلم ہوا ہے، اہل بیت کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ رسول خدا کو زہر دے کے شہید کیا گیا۔ سلام و اللہ یاری پہ، جو اللہ یاری نے بہت سے لوگوں کی بولتی بند کر دی ہے۔ میں مولا عباس کے روزوں میں ہوں، ایک بنا پہ علامہ یاسر کو حسن اللہ یاری کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ایک بنا پہ ان سے تھوڑا سا عام یہ آیت اللہوں کی وجہ سے تھوڑا سا ان سے ناخوش ہوں، کیونکہ وہ ہمارے جو آیت اللہ ہیں ان کو برا نہ کہنا چاہیے حسن اللہ یاری۔ باقی ان کو سلام پیش کرتا ہوں، وہ جو انہوں نے سنی وہابی دیوبندی بریلیوں کی بولتی منہ پہ ٹیپ لگا کے بند کر دیا، ایسے دما دم مس کلندر کیا انہوں نے، زبردست طریقے سے انہوں نے چھاڑ کے رکھ دیا حسن اللہ یاری نے۔ یہ کربلا کا منظر ہے، یقین کرے رسول خدا کو زہر دے کے شہید کیا گیا۔ رسول خدا کے بعد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو شہید کیا گیا، دروازے پہ لات ماری، دربار پہ اپنا حق مانگنے، یا عام بھی کوئی آتا نا عام سا بندہ بھی اس کو دے دیا جاتا۔ وہ رسول خدا کی بیٹی آئی تھی، خدا کی لعنت ہو رسول خدا کی بیٹی کا حق کھانے والوں پر۔ رسول خدا کی بیٹی کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو شہید کر دیا مسجد میں، ان کے بعد حسن علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، ان کے بعد حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، ان کے بعد امام زین العابدین کو شہید کر دیا گیا،
مولا حسین کے بیٹے زین العابدین کے محمد باقر کو شہید کر دیا گیا. محمد باقر علیہ السلام کے بعد جعفر صادق علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا. جعفر صادق علیہ السلام کے بعد موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کر دیا. موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ مولا غزہ کو شہید کر دیا. مولا نکی مولا تقی علیہ السلام کو شہید کر دیا. امام حسن عسکری کو شہید کر دیا. ان کا پلان تھا امام زمانہ کو بھی شہید کرنے کا تھا. وہ تو خدا کی قدرت ایسی تھی امام زمانہ کو گیب میں پہنچا دیا. وہ آئیں گے بدلہ لیں گے. واقعی خدا ان کو خدا اہل بیت کے قاتلوں پر لعنت. صبح شام سب میری ویڈیو دیکھنے والوں کو میں کہتا ہوں میری ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں میرے, اور اہل بیت کے تمام قاتلوں پر لعنت دیں. ہم آپ سے دوسری ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.